دنیا میں ہے اسے دوسرے پلڑے میں ڈالو تو میری 2 رکعتیں سب سے زیادہ وزنی ہے. جیسے یار کی ایک ادا کی یہ شان ہے، ساری اداؤں کی کیا شان ہوگی؟ یاد رکھو آخری بات کہ ٹھیک ہے ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، عمل صالح کے فضائل کیا ہیں، ایمان کے کیا شانیں ہیں، لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، یہ اسی کا مقبول ہوگا جس کا خاتمہ بالخیر ہو. اگر خاتمہ نہیں ہے تو کیا پلے پہ، ساری زندگی ضائع ہو. اور ہم نے بڑا سوچا کہ کہیں دل ٹھہرے، بڑا مشکل مسئلہ ہے. سفیان ثوری ساری رات روتے رہے اور صبح شیبان رائی امام شافعی کے پیر تھے، انہوں نے کہا کہ سفیان اگر گناہ کی وجہ سے رو رہے تھے تو گناہ چھوڑ دو، ساری رات روتے کیوں رہے؟ اگر جنت دوزخ کے لیے روتے رہے ہو تو یہ مردوں کا کام نہیں ہے. تو سفیان ثوری نے کہا ان میں کوئی بات بھی نہیں، میرے رونے کی وجہ اور ہے. تو انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میرے استاد نے جس سے میں نے علم سیکھا تھا 60 سال کعبہ شریف میں جھاڑو دیا، کعبہ شریف میں جھاڑو دیا 60 سال، اور مرتے ہوئے کافر ہو کر مرا، کافر ہو کر مرا. میں ساری رات رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا. بات خاتمہ بالخیر کی ہے اور کہیں دل رکا نہیں کہ تسلی ہو جائے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا. اگر رکا ہے تو صرف اس مقام پہ آ کر دل کو تسلی ہوئی کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی. کیونکہ حضور نے تو شفاعت کسی کافر کی تو نہیں کرنی. سرکار دو عالم کسی کافر کی شفاعت کر کے جنت میں نہیں لے جائیں گے. گنہگار سے گنہگار ترین بندہ، کبائر میں اکبر الکبائر کا مرتکب جو ہے غلام مصطفیٰ، حضور اسے جہنم سے نکلوائیں گے، شفاعت کرا کے نکلوائیں گے. لیکن فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. محدثین کہتے ہیں 2 خوشخبریاں حضور نے دیں. ایک یہ خوشخبری دی کہ کہیں ایمان کی ضمانت نہیں، حج کر کے بھی بے ایمان ہو سکتا ہے، جہاد کر کے بھی بے ایمان ہو سکتا ہے، صدقے دے کر بھی بے ایمان ہو سکتا ہے. فرمایا لیکن جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کا ایمان پہ مرنا یقینی ہے. جہاں میں کہیں امان ملی، نہ جہاں میں کہیں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. بڑے بڑے صوفیوں کے دل ٹکڑے ہو گئے، کروٹیں بدلتے ہوئے رات گزر گئی، خوف کی وجہ سے نیندیں اچاٹ ہو گئیں کہ مرتے ہوئے کیا ہوگا. اگر تسلی ہوئی تو روضہ رسول پہ ہوئی. سرکار فرماتے ہیں من جہال زیارتی کنت لہو شہیدا و شفیعا یوم القیامہ. جو صرف میری قبر انور کی زیارت کی نیت کر کے آیا، کوئی اس کی اور نیت نہیں تھی، کل قیامت کے دن میں اس کے ایمان کا بھی گواہ ہوں اور اس کی شفاعت بھی میرے ذمہ واجب ہے. سبحان اللہ. اور من زار قبری فکأنما زارنی فی حیاتی. اور یہ نہ سمجھنا کہ تم میری قبر کی زیارت کر رہے ہو، جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا زندگی میں اس نے میرا دیدار کیا. تو کہیں دل نہیں ٹکا ہے تو نہ جہاں میں کہیں امان ملی،
جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اسماء لأہل المحبت، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ جمع ہو کر میرا ذکر کریں تو میں کان لگا کے سنتا ہوں۔ امام شورانی کہتے ہیں کہ ایک امام واز کر رہے تھے، دوران واز حضور کی محبت میں آ کر انہوں نے ایک شعر عربی کا بار بار پڑھا، محمد بشر لا کل بشر کل یاقوت حجر لا کل حجر۔ جب رات کو سوئے تو سرکار نے فرمایا کہ تو وہاں جھوم رہا تھا، میں قبر انور میں جھوم رہا ہوں۔ میں نے اللہ سے تجھے بھی بخشوا دیا ہے اور جتنے تیرے واز میں تھے ان سب کو بخشوا دیا۔ لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ سورا اجل من الدہر۔ حضرت حسان کہتے ہیں اس محبوب کی جو بڑی ہمتیں ہیں ان کی تو حد ہی نہیں، ادنی ہمت یہ ہے کہ حضور 14 صدیوں کو پلٹ کر حاضر کر کے رکھ دیتے ہیں، زمانے کو پلٹنا یہ ادنی ہمت ہے۔ فرمایا میں اہل محبت کو سنتا ہوں، اگر تو اہل محبت ہے نا تو یقین کر، اگر تو پریشانی میں رات کو بھی یا رسول اللہ کہے گا تو اللہ کا رسول لبیک کہے گا۔ اور اہل محبت، بس آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، آگے ڈاکٹر صاحب جی، چونکہ میں نے صبح ایک بہت بڑی کانفرنس ہے تو 9 بجے کے قریب میں نے وہاں جانا ہے۔ میں نے ان سے عرض کی تھی، ان کی مہربانی، انہوں نے مجھے پہلے وقت دے دیا تو کافی علماء آ رہے ہیں، اپنے اپنے انداز میں آپ کو فیض یاب کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہی فرق ہے، اگر تو اس فرق کو سمجھے گا تو تجھے مسلک اہل سنت والجماعت کی سمجھ آ جائے گی کہ اہل محبت کون ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی عوارف المعارف میں شیخ الشیوخ، آپ فرماتے ہیں کہ من لم یحتز بذکر الحبیب فلیس بمحب، جو یار کا نام سن کر جھوم نہیں جاتا وہ محب ہی نہیں ہے۔ اور مجھے بتاؤ کہ سنی کے علاوہ بھی کوئی نام محمد پہ جھومتا؟ تو پھر محبت کے دعوے کہاں؟ محبت کا دعویٰ یہ امام مالک کہتے ہیں میں نے ابو ایوب سختیانی کو صرف اس لیے استاد پکڑا کہ 2 سال میں ان کے ساتھ رہا، اور جب بھی کسی نے حضور کا نام لیا ان کے جسم پہ کپکپی طاری ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور یہ کیفیت ایک دفعہ نہیں، جب بھی حضور کا نام آتا تھا تو ان کی یہی حالت ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اگر حدیث پڑھوں گا تو اس سے پڑھوں گا جس کے دل میں حدیث والے کا اتنا عشق ہے اور محبت۔ حضرت امام جعفر صادق طبعاً بڑے کثیر المزاح تھے، شگفتہ مزاج تھے، سرکار کا نام آتا تھا تو اتنے روتے تھے کہ سامنے کی مٹی گارا بن جاتی تھی آنسوں سے۔ محمد ابن منقدر، شہاب الدین زہری، حضرت قتادہ، ان سب کا یہی حال تھا۔ اور یہ اہل سنت کے علاوہ یہ کہیں بھی محبت نہیں ہے۔ یہی تو ہیں جو حضور کا نام سن کر چوم کر آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جس کے چہرے پہ سیاہی آ جائے میں کیسے اس کو محبت کا سرٹیفکیٹ دوں؟ نام یار کو سنتے ہوئے حجر اسود کو بڑے بوسے دیتے ہیں، چومتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں قیامت تک جس نے حجر اسود کو چوما یا ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چومے تو یہ قیامت کے دن چومنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر اللہ کے پاس گواہی دے گا۔
اس نے مجھے 100 دفعہ چوما، اس نے 200 دفعہ، اس نے 20 دفعہ، اس نے کوشش بڑی کی لیکن دور سے چوما۔ تو کتنی دنیا ہے قیامت تک چومنے والی؟ کوئی دنیا کا کمپیوٹر ہے جو حساب کر سکے؟ مجھے بتاؤ۔ اور کسی نے جا کر حجر اسود کو تعارف کرایا ہے کہ جناب میں ولی محمد حاضر ہوں، میرا نام رجسٹر میں لکھ لو؟ وہ اسے بھی جانتا ہے جو چوم رہا ہے، اس کے باپ کو بھی جانتا ہے، اور قیامت کے دن کسی کو بھولتا نہیں ہے، گن گن کر گواہی دے گا۔ ایک پتھر اتنا لجپال ہے کہ جو اسے چوم رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، اس کے باپ کو بھی جانتا ہے۔ جو نبی لجپالوں کا لجپال ہے اسے پتہ نہیں کون میرا نام چوم یہ ہے صوفیوں کی غذا اور یہ ہے صوفیوں کا حال۔ میں نے اپنے پیر کی حالت دیکھی، جب مؤذن اذان میں سرکار کا نام لیتا تھا تو ان کی انگلیاں کانپتی تھیں، کوشش کرتے تھے کہ میں چوموں، لیکن اذان ختم ہونے کے قریب مشکل سے یہاں پہنچتی تھی، یہ حالت ہوتی تھی۔ اور کسی نے پوچھا کہ حضور کیا کہنا چاہیے چومتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا علماء نے تو لکھا ہے قرۃ عینی بجمالک یا رسول اللہ، کہ آپ کا جمال میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا وہ آنکھیں تو ابوبکر صدیق کی تھیں، ہماری آنکھوں کی کیا مجال؟ تو عرض کی گئی کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں تو کہتا ہوں قرۃ عینی بتراب اقدام کلابک یا رسول اللہ، مدینہ میں آپ کی گلیوں میں جو کتے چل رہے ہیں ان کے قدموں کی مٹی قمردین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ہیں وہ عاشق لوگ۔ مدینہ شریف حاضری ہوئی، مکہ شریف حاضری ہوئی، مولوی محمد حسین آپ کے خلیفہ ساتھ تھے، انہوں نے کہا حضور میں نے دو کفن لے لیے، ایک آپ نے لیے ایک آپ کے لیے، اور آب زمزم سے دھو لوں؟ فرمایا اپنا دھو لو، میں نے تمہیں کو کہا ہے کہ دھو لو، اپنا دھو لو۔ تو چپ ہو گئے، پیر کا حکم تھا، انہوں نے اپنا دھو لیا۔ جب مدینہ شریف میں پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ مولوی صاحب میرا کفن ہے؟ اس نے کہا حضور ہے، میں نے تو آب زمزم سے نہیں دھویا، آپ کا حکم تھا۔ فرمایا اسے مدینہ شریف کی گلی میں بچھا دو، اور جس دن کوئی مدینے کا کتا اس کے اوپر سے گزر گیا اس کو لپیٹ لینا، یہی میرا کفن ہو۔ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ یہ ہیں اہل محبت، ان کو چھوڑ کر کسی لنڈے ٹنڈے کے پیچھے نہ لگے، جس کا عقلی تعلق ہے قلبی تعلق ہی نہیں۔ عقل تو مر جائے گا جس دن موت آئے گی، نہ دل مرے گا، نہ دل کی محبت مرے گی، نہ عشق مرے گا، ابد الآباد تک یہ محبت بھی ساتھ جائے گی۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اور سلیم اس کا دل ہے جس میں یار بس رہا ہے، مریض اس کا دل ہے فی قلوبہم مرض، جس کے دل میں یار کی شانیں نہیں ہے وہ مریض ہے، اور وہ دل سلیم ہے، لاکھ ملک الموت روح قبض کرے وہ دل مر نہیں سکتا جس دل میں عشق رسول پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اس آستانے کو آباد رکھے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، اور اس محبوب کریم کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو عشق و محبت عطا فرمائے۔ انہو علی کل شیء قدیر و انہو بنا رؤوف الرحیم۔ ایک گزارش، یہ مجھے حکم دیا ہے، دیکھیں میں ایک آپ سے عرض کروں، یہ مسجد نبوی کی سنت ہے۔ آپ حضرات بیان جاری ہے، سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے رہے صفہ پر اپنے اصحاب کو علم دین پڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تمامی احباب سے گزارش ہے کہ آپ نیچے بیٹھ جائیں، جب ایک دفعہ کہا جائے تو مان بھی لیا کریں۔ تمامی احباب سے گزارش ہے آپ نیچے بیٹھ جائیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد جو پہلا کام سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مدرسہ تھا جو مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا جن کا نہ جوتا تھا نہ پگڑی تھی، صرف قمیض اور ایک چھوٹی سی چادر تھی جو گھٹنوں تک تھی، اور 3 دن یہ لوگ ناغہ کرتے تھے لیکن حضور سے علم دین سیکھتے تھے۔ اگر وہ اصحاب صفہ حضور سے نہ پڑھتے تو آج دین آپ تک نہ پہنچتا۔ حضرت ابو درداء نے دمشق میں دارالعلوم کھولا، عبداللہ ابن عمر نے مدینے میں کھولا، اسی دارالعلوم سے امام مالک پیدا ہوئے، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کوفہ میں دارالعلوم کھولا جہاں سے امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے۔ یہ آج تک برکت ان اصحاب صفہ کی ہے کہ عالم بھی موجود ہیں، قاری بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، شریعت بھی موجود ہے۔ اس لیے ہر آستان کی زینت مسجد اور دارالعلوم، یہاں بڑی ہمت اور کوشش سے یہ دارالعلوم جاری کیا گیا ہے، لیکن میں بھی ایک دارالعلوم کا پرنسپل ہوں۔ میرے پاس 1200 تعداد ہے طلبہ کی۔ جو سنیوں سے ہمیں شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ دین کے لیے بیٹے نہیں دیتے، پہلے سے ہی منت مان لیتے ہیں کہ اس کو انجینئر بناؤں گا، اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، یہ کروں گا، تو بن گیا تو کیا کمال کرے۔ ایک حافظ اگر 10 کو بخشائے گا تو ایک عالم ہزاروں کی شفاعت کرے گا۔ عالم دین کا یہ مقام ہے کہ وہ ہزاروں کی شفاعت۔ کمال ابن حمام ہمارے ہدایہ کے شارح ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں حافظ ابن عطا کی قبر پر جمعے کے دن قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور ابن عطا بہت بڑے اپنے وقت کے امام العلماء ہوئے اور حافظ بھی تھے۔ تو جب میں اس آیت پہ پہنچا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ کہ مرتے ہی فیصلہ ہو جائے گا، کچھ بدبخت کے گروہ میں جائیں گے، کچھ نیک بختوں کے گروہ میں، تو ابن عطا نے پاؤں سے ٹھوکر ماری قبر میں۔ تو میں سمجھ گیا کہ مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں، میں رک گیا۔ تو انہوں نے قبر سے کہا، یہ طبقات حنابلہ بغداد سے کتاب چھپی آج سے کچھ 600 سال پہلے، عربی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا کمال ابن حمام لیس منا شقی، اے کمال ابن حمام ضرور قرآن کی تلاوت کر، لیکن میں تجھے بتا دوں اس پورے قبرستان میں میں نے کوئی بدبخت چھوڑا۔ کیا بات! وہ ہستی جو عالم دین تھی، عالم با عمل کا مقام یہ ہے، ہزاروں کی قیامت کے دن یہ شفاعت کرے گا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ چندہ دیں یا نہ دیں، کیونکہ ہمارے مدرسے جو ہیں چندے سے نہیں چلتے۔ میرا ایمان ہے کہ جہاں بھی سنیوں کے مدرسے ہیں ان کی سرپرستی ام المومنین حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، اور وہ انشاءاللہ چلتے رہیں گے مائی صاحبہ کی نگاہ کرم سے۔ یہ ضرور گزارش ہے کہ جس کے 2-3 بیٹے ہیں ایک ہمیں دے دو، شاید اللہ 2 اور اس کو دے دے۔ تو بچے اپنے دیں درس نظامی کے لیے، حفظ کے لیے تو بڑے ہیں، خالی حافظ بن جائے گا تو ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ سینے میں قرآن ہوگا، لیکن بات تو تب ہے کہ قرآن بھی سینے میں ہو اور عالم بھی ہو، قرآن کو سمجھے بھی صحیح۔ تو اسی لیے میری گزارش ہے، یہ آپ کے علاقے کا دارالعلوم ہے، یہ پیر کا دارالعلوم ہے، اس کو کامیاب کریں اور اس میں اپنے بچے دیں، ان بچوں کی پروگریس چیک کریں، استادوں سے ملیں۔ میں نے بھی وہاں یہی سسٹم رکھا ہوا ہے تاکہ پتہ چلتا رہے آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں، لیکن اس میں
یہ گزارش ہے کہ مالی تعاون کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین کا علم پڑھنے کے لیے 6 پاس ہے، 8 پاس ہے، 10 پاس ہے، آپ بھیج سکتے ہیں۔ انہوں نے یہاں انگلش کا انتظام بھی کیا ہوا۔ میری بات سے آپ تعاون کرتے ہیں؟ چپ ہو گئے۔ میں کو تبلیغی جماعت والے کو قرآن تو نہیں چما میں نہیں مسجد قرآن چمیں گا نہ تواڈے کول وعدہ لینا، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نیکی کے کاموں میں ضرور تعاون کرو، اور اس وقت تلوار سے جہاد کرنے کا وہ مقام نہیں جو سید عالم کا علم دین سیکھنے کا مقام، یہ جہاد اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم۔ گرامی قدر حضرات، جیسا کہ آپ نے قبلہ مفتی صاحب کا بیان سنا اور مفتی صاحب کا جو حکم ہے وہ بھی آپ تک پہنچا، اور آپ کے خطاب سے قبل بھی میں نے دربار عالیہ قادریہ قاسمیہ غوثیہ روڈہ شریف کے بزرگان دین اور حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد احمد قاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیغام جو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں ہر ایک مرید کے ایک ایک بیٹے کی ضرورت ہے کہ وہ دربار شریف میں آئے اور آ کر تعلیم حاصل کرے، جیسا کہ آپ نے پیر کے حکم کو ماننے کے متعلق کتنا کچھ بیان فرمایا ہے، اور میں اپنی ناقص عمل جو عقل ہے اس کے مطابق قبلہ مفتی صاحب کا جو نام ہے نا وہ پہلے مفتی مظہر اللہ صاحب تھا، یہ ساری نسبت خود آپ نے غلام قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ، تو یہ ساری اپنے پیر کی غلامی کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے قبلہ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرمائے، اچھا صحت بھی عطا فرمائے جناب، دعاؤں میں یاد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فیض میں علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔